آپ زندہ و سلامت رہیں. حسب اور نسب یہ پہچان ہوتی. حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس میں اگر آپ کو ناموں کی پہچان نہ ہو سکے کہ ان میں سے قاتل کون ہے مقتول کون ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا قاتل والی کاف جس کے نام پہ ہے وہ قاتل ہے قابیل. اس نے حابیل کو قتل کر دیا. پھر خدا نے آدم کو 2 بیٹے دیے، ایک کا نام شیس، ایک کا نام یافس. شیس اور یافس سے حضرت آدم کی نسل چلی. ان کے لیے اللہ نے جنت سے 2 حوریں اتاری، ایک کا نام نزلہ، ایک کا نام منزلہ. شیس اور یافس کی نسل دنیا میں قائم ہو گئی. شیس کو اللہ نے 12 بیٹے دیے اور یافس کو اللہ نے 12 بیٹیاں دی. ان دونوں کی خاندانوں کی آپس میں شادیاں ہونی شروع ہو گئی اور نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گئی. شیس اور یافس سے نسل انسانی چلی. پھر یافس کی نسل سے خدا نے آگے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. یافس کا ایک بیٹا نبی بنایا جسے انوش کہا گیا. انوش کے ایک بیٹے کو نبی بنایا جسے کنان کہا گیا. کنان کا بیٹا نبی ہوا جسے مہلائیل کہا گیا. مہلائیل کا بیٹا نبی ہوا جسے ال کہا گیا. ال کا بیٹا نبی ہوا جسے یرد کہا گیا. یرد کا بیٹا نبی ہوا جسے اخنوک کہا گیا. اخنوک کو ادریس کہتے ہیں. یہ جناب ادریس اس دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے تہذیب انسانیت کا آغاز کیا. جناب ادریس کی زندگی، جناب ادریس کے بارے میں مکمل مجلس پڑھی جا سکتی، لیکن میں بڑی جلدی گزرنا چاہتا ہوں. جناب ادریس وہ ہیں سب سے پہلے یہ جو زراعت ہے، یہ جو آپ آج کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے جناب ادریس نے شروع کی. گنتی سب سے پہلے ادریس نے ایجاد کی. ستاروں کا علم سب سے پہلے زمین پہ جناب ادریس نے پہنچایا. سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو انسان کپڑے پہنتا ہے اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ ادریس نے سکھایا. ادریس نام پڑا تھا درس دینے کی وجہ سے. استاد کہلائے انبیاء کے، لہذا انہیں ادریس کہا گیا. کپڑے سینے کا ہنر انہیں اللہ نے عطا کیا. پھر جب انہیں کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا، خدا نے کہا تجھے کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا ہے، اب میں تجھے جنت میں بٹھا لیتا ہوں کیونکہ مجھے جنت کے مالکوں کا لباس چاہیے. جناب ادریس کو خدا نے، اور جناب ادریس وہ اللہ کا نبی ہے جو زندہ ہے اور جنت میں ہے. عیسیٰ زندہ ہے لیکن جنت میں نہیں. عیسیٰ 4تھے آسمان پہ. ادریس زندہ ہے لیکن جنت میں. اس لیے یہ کام پہلے کر چکا ہے جس کے بعد جنت میں جانا تھا. یہ وہ کپڑے سی چکا ہے. عیسیٰ کا بھی کام باقی ہے کیونکہ 12ویں کا بھی ظہور نہیں ہوا. لہذا جناب ادریس سے توجہ مکمل سرکار، جناب ادریس سے تہذیب انسانیت کا پھر آگے سے آغاز ہو گیا. جناب ادریس کا ایک پوتا جس کو نام لمک بھی کہتے ہیں، لامک بھی کہتے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہوا جس کو کہتے ہیں یشغر. یشغر کیونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسے عربی میں عبد الغفار بھی کہا گیا، عبد الشکور بھی کہا گیا، عبد الاعلی بھی کہا گیا. یہ 3 نام تاریخ میں عرب کی طرح لکھے، لیکن نام ان کا پڑ گیا نوح. نوحہ پڑھنے کی وجہ سے. قوم ظلم کرتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا. قوم پتھر مارتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا. نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، پتھر مارنا کافروں کی عادت. نوجوان آج کی مجلس کو مکمل توجہ فرمائیے. جناب نوح نے سلسلہ تبلیغ کا آغاز کر دیا. 950 سال یہ اللہ کا نبی تبلیغ کرتا رہا. 950 سال. بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 80. 950 سال تبلیغ، 80 بندے مسلمان. 950 سال کے بعد جناب نوح نے کہا میرے اللہ بس تھک گیا ہوں. 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. عذاب بھیج ان پہ. نوح نے عذاب مانگا، یہ جبریل آیا. جبریل نے ہاتھ میں کھجوریں رکھ دی. اسے کہا اللہ کہہ رہا کھجوریں کھا اور گٹھلیاں دفنا. اب دیکھے حد ہو گئی. مانگا اس نے، عذاب تھا. کھجوریں گئی. نوح نے کہا میں 950 سال کے بعد اگر مانگا ہی مانگا تو اس نے کھجوریں کیوں بھیج دی؟ جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ کھجوریں کھا اور اس کی گٹلیاں زمین میں دفنا. ان سے کھجور کا درخت پیدا ہوگا. جب وہ کھجور کا درخت پیدا ہو جائے اس کھجور کے درخت کے لکڑیاں اتارنا، اس لکڑی کے پھٹے بنانا، ان پھٹوں سے پھر ایک کشتی بنانا. نوح نے کہا کہ کیونکہ جو زمیندار بندے بیٹھے یہ میری اس بات کو ضرور یقیناً اس پہ دلیل دیں گے. کھجور وہ درخت ہے جو دیر سے جوان ہوتا. بیری کہتا
سفیدہ کہتا، کوئی اور درخت کہتا، خدا نے کہا کھجور سے بنا۔ نوح نے کہا کھجور کب جوان ہوگی، کب لکڑیاں اتاروں گا؟ میں کسی اور درخت کی لکڑیاں اٹھا لوں؟ لفظ سننا، لفظ، میں کسی اور درخت کی لکڑی اٹھا کے اس سے بناؤں؟ جبریل نے کہا تجھے نہیں پتا سفینہ بننا ہے نجات کا، نجات کے سفینے کو یہاں کی لکڑی لگ ہی نہیں سکتی۔ کون شیعہ ہے جسے نبی کی حدیث نہیں یاد؟ نبی نے کہا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، اگر نوح کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی تو اہل بیت میں کوئی گناہگار کیسے آ سکتا؟ جناب نوح نے، میں خیر پورا واقعہ میں ایک سارے قصے چھوڑ رہا ہوں، جناب نوح نے سفینہ تیار کر لیا، سفینہ تیار کر کے جناب نوح نے بٹھایا سب کو، جو 80 لوگ تھے انہیں بٹھا لیا، بیٹا چھوڑ کے چلا گیا کنعان، ڈوب گیا، بیوی غرق تھی، نبی کی بیوی ماری گئی، تھا نبی کا بیٹا غرق ہو گیا، جوڑے جوڑے بٹھانے شروع کر دیے، جانوروں کی ہر نسل، کیونکہ دوبارہ پوری دنیا نے غرق ہونا تھا، نئی دنیا آباد کرنی تھی، لہذا ہر مخلوق کا جوڑا چاہیے تھا۔ نبی نے بلایا ساری مخلوقات میں سے 80 انسان آ گئے اور ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا آنا شروع ہوا، حتیٰ کہ خنزیر جو ہے یہ بھی نوح کی کشتی کی طرف دوڑا۔ اس کی مادہ نے اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا نبی بلا رہا ہے، اگر نہ گئے تو کل کو دنیا کہے گی تھی سور تھے نہیں آئے۔ کوئی بندہ تو ہوگا جو صدر کی قدر کرے گا۔ کل کو دنیا کہے گی، رائے نجم صاحب کل کو دنیا کہے گی خنزیر تھے نبی بلاتا رہا، نہیں ہے، لہذا ہمیں جانا پڑے گا۔ چلے گئے 80 لوگ آباد ہوئے، 80 لوگ لے کے جناب نوح کی کشتی کوہ جودی پہ جا کر رکی، پوری دنیا غرق ہو گئی۔ ترکی کے قریب ایک شہر آوران آج بھی ہے، یہ پہلا شہر ہے جناب نوح کے دور کا جو آباد ہوا۔ اگر نوجوان بیٹھے، اگر آپ گوگل پہ جائیں میپ اٹھائیں تو آپ کو عراق سے موصل سے جو حلب کی روڈ ہے اس پہ آپ دیکھیں تو شمال کی جانب آپ کو وہ آبادی نظر آئے گی آوران۔ یہ زمانہ قدیم کا سب سے پرانا شہر ہے جو آج بھی آباد ہے۔ یہاں پہ آ کے وہ 80 لوگ آ کے ٹھہرے، انہوں نے اس شہر 80 لوگوں نے وہ شہر آباد کیا۔ وہاں پہ آج بھی ایک گلی ہے، ایک بازار ہے جسے کہتے ہیں سوق السمانیہ، 80 لوگوں کی آباد کی ہوئی گلی۔ سمانیان کہا جاتا ہے 80 کو، سوق کہا جاتا ہے عربی میں بازار کو، 80 لوگوں کا آباد کیا ہوا بازار۔ یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ شہر آباد کر لیا۔ جب یہ شہر آباد ہو گیا تو پھر ایک ایسی بیماری ہے جس سے یہ 80 لوگ دنیا سے چلے گئے۔ نوح کے 3 بیٹے اور ان کی اولاد بچ گئی، حام، سام اور یافس۔ اب خدا نے دوبارہ نسل انسانیت کا آغاز کر دیا۔ حام، سام، یافس، نوجوان یاد رکھیے گا آج کی تقریر، حام، سام اور یافس۔ اب اس سے نسل انسانیت شروع ہونے لگی، کیونکہ خدا اب دوبارہ انسان کو طاہر کرنے لگا ہے، مرکز عصمت پہ انسان کو لے کے واپس آنے لگا ہے۔ اب حام، سام اور یافس یہ 3 بیٹے ہیں جن سے نسل انسانیت کا آغاز ہو گیا۔ حام کے 9 بیٹے، سام کے 9 بیٹے، یافس کے 11 بیٹے، جس سے نسل انسانی چلی۔ اب یہ جو حام ہے اس کے لیے میں نوجوانوں کو بتاؤں، جتنا بھی یہ افریقہ ہے، اس ٹائم دنیا کے 7 بر اعظم ہیں۔ اب دیکھیے گا میں پوری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ جتنا بھی افریقہ ہے، جتنے بھی سیاہ فام لوگ ہیں، سیاہ کالے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جناب حام کی نسل میں سے ہے، یہ اولاد ہے جناب حام کی۔ اس پوری نسل میں سے جو قبیلہ، جو خاندان عزت، روحانیت، عبادت سے مشہور ہوا، اسے کہتے ہیں قبیلہ بربر۔ یہ خاندان بربر وہ تھا جو حام کی اولاد میں سے پاکیزگی، بزرگی، عزت اور فضیلت میں مشہور تھا۔ جناب فضہ کا تعلق اس خاندان سے تھا۔ اس خاندان کو نوبیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے جناب فضہ کا ایک لقب ہے فضہ نوبیہ، اس خاندان بربر کی وجہ سے۔ یہ جناب حام کی اولاد ہے، یہ سارا سیاہ فام علاقہ یہ جناب حام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ جو قبطی ہوتے ہیں، جو نجاشی بادشاہ، یہ سارے بھی حام کی نسل میں سے آئے۔
जनाब शाम आ गए। अब जनाब शाम, जितना भी अरब है, ये शाम ने आके अरब को आबाद किया। ये अरब जिसे हम आज सऊदी अरब कहते हैं, या ये अराक, या जितनी भी ये इलाका जहां पे अरबी बोली जाती है, ये अरब, ये सारा हजाज कहलाता था। इसे आके शाम और शाम के बेटों ने आबाद किया। जनाब शाम उसे आबाद करके खुद जनाब शाम बर्रे सगीर में आ गए, पाको हिंद में। जनाब शाम जब बर्रे सगीर में पहुंचे तो ये पाकिस्तान में जब आए तो ये गुजरात में आए। आज भी हेड मराला से जलालपुर जट्टा की तरफ जाते हुए वहां पे 18 नबियों की कब्रें हैं। आपको पूरे पाकिस्तान में अक्सर जगहों पे कब्रें मिलेगी जिसे हमारे लोग, जमाने के लोग कहते हैं 9 गजे। इन्हें पीर समझा जाता है, ये जनाब शाम की औलाद में से। बल्कि तारीख कहती है कि खुद जनाब शाम की कब्र भी जो है वो गुजरात में। जनाब शाम बड़े सगीर में आके आबाद हो गए। अब जनाब शाम की 2 तरह की नस्लें चली, एक ने अरब आबाद किया, एक ने ये हिंदुस्तान को आबाद किया। सबसे ज्यादा इन तीनों नस्लों में से जो सबसे ज्यादा नबी आए वो जनाब शाम की नस्ल में से आए। कम अज कम तारीख ने तदाद लिखी है 4000 नबी जनाब शाम की नस्ल में से। हमारे रसूल का ताल्लुक जनाब शाम की नस्ल में से। जनाब शाम, अब आपको जहन में मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूं, बड़ा खूबसूरत करके आपके सामने बयान। जनाब हाम की नस्ल काले, कबीला मशहूर बर्बर। जनाब शाम की नस्ल अरब और हिंदुस्तान के लोग। कबीला जो मशहूर हुआ वो कुरैश, बाइज्जत, बाअज़मत, बाकिरदार, इबादत, तकवा, परहेजगारी की बुनियाद पे जो सबसे अफजल है वो जनाब शाम की नस्ल में से ये सिलसिला कुरैश चला, जिसमें से सारे अंबिया आए। बोर तो नहीं हो गया अब इस बात में? इससे आगे आगे जनाब याफिस, बिस्मिल्लाह सर, इससे आगे आगे जनाब याफिस। जनाब याफिस ने आके जितना भी हमारा यूरोप है, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, इटली, यूरोप, इस सारे को आके जनाब याफिस के बेटों ने आबाद किया। यहां पे सिलसिला चला जनाब याफिस का। जितने भी कैसर थे, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अक्सर हमारे लोग एक बहुत बड़ी गलत फहमी में है और 98% लोग उस गलत फहमी में, वो समझते हैं कि फरौन नाम था। वो ये समझते हैं कि कैसर नाम होता है, कसरा नाम होता है। नहीं, जितने भी मिस्र के बादशाह होते थे उन सबको फरौन कहा जाता था। जितने रूम के बादशाह होते थे उन सबको कैसर कहा जाता था। जितने ईरान के बादशाह होते थे उन सबको कसरा कहा जाता था। और जितने अरब के बादशाह होते थे उन्हें सरदार कहा जाता था। फिर एक चौथी नस्ल चली। इन तीनों नस्लों के इम्तिजाज से एक चौथी नस्ल कायम हुई जिसे आर्या कहा जाता है। अगर आप नौजवान जाएंगे इंटरनेट पे, आप जाकर सर्च करेंगे तो महाभारत, बरहमन जो हिंदू मजहब में है, जो हिंदू मजहब का सबसे बरगजीदा खानदान है, इसका ताल्लुक भी आर्या नस्ल के साथ है। ये 4 नस्लें आबाद हो गई, हाम, शाम और फिर आर्याई नस्ल। जनाब याफिस को छोड़ के हाम, शाम और आर्या। जनाब याफिस पे फिर गुफ्तगू, कल की गुफ्तगू पे मैं जनाब याफिस पे बोल दूंगा। अब हमारे जो 5 इमाम हैं उनकी माएँ सामियुन नस्ल है। पीर ऐसा होना चाहिए जिसकी मां का भी शजरा पढ़ो तो शर्मिंदगी ना हो। इमाम होना ऐसा चाहिए, माएँ भी पाक हों, बाप भी पाक हों। जब नबियों की माएँ ज़हरा का मुकाबला नहीं कर सकती तो बेऔलाद माएँ ज़हरा का मुकाबला कैसे करें? सामियुन नस्ल। अब मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। जनाब शाम का कबीला, कबीला बर्बर। जनाब हाम का, जनाब शाम कबीला कुरैश। जनाब शाम के कबीले में से जो हमारे 5 आइमा की वालदाएं उम्महात हैं, माएँ हैं मुकद्दस, उनमें से पहली माँ मौला अमीर अल मोमिनीन की वालदा जनाब फातिमा बिनते असद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। असद की बेटी, नस्ल शाम की। मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालदा जनाब सैयदा शहजादी कौनैन, नस्ले शाम में से। 3 इमाम हो गए जी। 5वां इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। इनकी वालदा है फातिमा बिनते हसन, इमाम हसन की बेटी फातिमा
ان کا تعلق بھی جناب سام کی نسل میں سے. ٹھیک ہو گیا. چوتھے امام جو ہیں، چوتھے امام ان کی والدہ شہر بانو. شہر بانو کا تعلق آریہ نسل کے ساتھ ہے، ایرانی نسل کے ساتھ. یہ جتنی بھی پاک بیبیاں جن کے میں نام لے رہا ہوں، یہ ساری اپنے اپنے دور کی شہزادیاں ہیں. پانچ امام جن کی مائیں سامی النسل میں سے ہیں. تین امام وہ ہیں جن کی مائیں حامی النسل میں سے ہیں. جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی والدہ حمیدہ خاتون. امام محمد تقی ان کی والدہ سمانہ خاتون. امام علی نقی ان کی والدہ سبیکہ خاتون. یہ تین مائیں وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ حامی النسل کے ساتھ ہے. پھر آگے تین مائیں ہیں جن کا تعلق آریائی نسل کے ساتھ ہے. جناب شہر بانو، امام زین العابدین کی والدہ، امام حسن عسکری کی والدہ حدیثہ خاتون، ان کا تعلق بھی آریائی نسل کے ساتھ ہے. جناب شہروانو نشیروان عادل، اس کا بیٹا کبیر تھا، اس کا بیٹا پھر آگے جا کے خسرو پرویز، خسرو پرویز کا بیٹا یزگرد، یزگرد کی بیٹی ہے جناب شہربانو. ایک جملے میں، بڑی جلدی میں ایک جملے میں ختم کر دیتا ہوں. یہ بی بی شہربانو یہ دو بہنیں تھیں، گیہان بانو اور شہربانو. دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے، کیونکہ ایران بہت بڑی سلطنت تھی، دوسرے خلیفہ نے ایران پہ قبضہ کرنے کے لیے فوجیں بھیج دی. فوجوں کی چڑھائی ہو گئی اور بہت لمبی جنگ شروع ہو گئی ایرانیوں کے ساتھ. وہاں پہ تیسری خلافت کا دور ختم ہو رہا تھا جب یہ جنگ جیت کے وہاں سے قیدیوں کو قید کر کے پہنچے. جب یہ مدینے پہنچے ہیں تو اس وقت تخت میں امیر المومنین بیٹھ چکے تھے. انہوں نے لا کے قیدی مولا امیر کے دربار میں پیش کر دیے. مولا امیر المومنین کے دربار میں جب قیدیوں کو پیش کیا تو اس میں یہ دو بیبیاں بھی تھیں، جناب شہربانو بھی تھی اور جناب گیہان بانو بھی تھی. امام علی نے فرمایا فوراً ان بیبیوں کو آزاد کرو، شریف کی بیٹیوں کو یوں قید کر کے نہیں لاتے. امام نے دونوں شہزادیوں کی رسیاں کھلوائیں. کھلوانے کے بعد امیر المومنین نے بھی یہ جملہ کہا تھا، یہ آواز قدرت آئی، اے علی ہم نے شہربانو کا نکاح حسین کے ساتھ پڑھ دیا. آنکھیں برس پڑی. انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا تسلسل آگے لے کے چلیں گے.